ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو کہ جو دنیا کے اندر اپنی زندگی دنیا کے فضول کاموں میں صرف کر رہے ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیں، اور یہ اللہ کا وہ خزانہ ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے اس میں علم کا کہ اس میں وہ آخرت کے لیے فیوز و برکات حاصل کریں۔ تو یقیناً قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اس کے تراجم اور مفاہیم میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن اس سب صورتحال کے باوجود بھی پھر بھی قرآن کا حق نہیں ادا ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں نے تو قرآن پڑھ لیا تو میں نے حق ادا کر لیا، کوئی کہے کہ میں نے تو اس کے تراجم پڑھ لیے تو میں نے حق ادا کر لیا۔ تو یقیناً قرآن کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ جب قرآن کو قائم کیا جائے، جب قرآن کو قائم کیا جائے کہ اسے پڑھو بھی صحیح، اس کی تلاوت بھی کرو، اسے دیکھنا بھی ثواب، اسے پڑھنا بھی ثواب، اور اس کے تراجم کے اندر اس کی تفسیر کے اندر غور و فکر کرنا بھی ثواب، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حق اس وقت ادا ہوتا ہے کہ یہ سارے امور ادا کرنے کے بعد قرآن کو قائم کر دینا، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں حصہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید کی فضیلت کے اندر جو احادیث آئی ہیں اس پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا۔ تو مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ محبوب نے فرمایا لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، کہ قرآن کو پڑھو، کہ یہ دنیا کی زندگی کسی کو کیا خبر کہ میری زندگی کے کتنی ایام ہیں، تو اسی لیے جو تمہیں وقت ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو اور پھر اس میں تم اپنی زندگی کو قرآن کے اندر صرف کر دو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اقرأوا القرآن، کہ لوگوں قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو، کیوں؟ فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید قیامت کے دن آئے گا، اپنے پڑھنے والے کے حق میں شفاعت فرمائے گا۔ ذرا غور تو کرو، آج ہم نے افسوس، صدہا افسوس کہ وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، ہم فضول گپ شپ میں اپنی زندگی برباد کی۔ کاش کہ ہم نے وہ زندگی قرآن کے علم میں گزاری ہوتی، کاش کہ ہم نے وہ زندگی قرآن و حدیث کی تعلیمات میں گزاری ہوتی، کاش کہ ہم نے وہ زندگی اگر قرآن کو پڑھ کر اور پھر اس کے تراجم اور اس کے مفاہیم کو سمجھ کر گزاری ہوتی۔ تو الحمدللہ یہ قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آتا، قبر میں بھی ہمارے کام آتا، حشر میں بھی ہمارے کام آتا۔ میں سب کو دعوت دیتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کی چند دن کی حصول کی خاطر، چند دن کی زندگی کی خاطر تمہیں شوق جو پڑھا کہ پلاٹ خریدیں، مکان خریدیں، کوٹھیاں ہوں ہماری، بنگلے ہوں ہمارے، روپیہ پیسہ ہو، اچھے خاصے دوست ہوں، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ چیزیں قبر میں تیرے کام آئیں گی؟ تو نے قرآن کو پیٹ کر کے تو نے اپنی اولاد کو سکول کی طرف بھیجا، کیا تیری اولاد کا سکول پڑھنا کہ تیرا مطلب کیا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، میرا بیٹا پروفیسر بن جائے، میرا بیٹا سپاہی بن جائے؟ کسی کی کیا خواہش، کسی کی کیا خواہش؟ ہر والدین کی اپنی خواہش۔ وہ والدین یعنی جو دین کا درد نہ رکھنے والے ہوں، جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے، میرا بیٹا حافظ بنے، لیکن ان والدین کی خواہش دیکھو، اور ایک طرف جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس محبوب کی کیا خواہش ہے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں فکن عالما، کہ میری امت عالم بن جائے، کہ اگر بننا چاہتے ہو تو عالم بنو، کہ عالم سے بڑھ کر اور کوئی کام نہیں ہے دنیا کے اندر۔ چھوڑو دنیا کے دھندے، چھوڑو دنیا کے معاملات، سب ایک طرف، لیکن آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیث کی طرف، کہ اس سے الحمدللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب دیکھیں، میں جو بات کر رہا تھا کہ کیا وہ جو ہمارے ساتھی دوست تھے جن کی خاطر ہم نے قرآن سے دوری رکھی، جن کی خاطر ہم نے نماز سے دوری رکھی،
وہ دنیا کے کاروبار, دنیا کے وہ کام جن کی خاطر ہم رب سے دور ہو گئے, رب کے رسول سے دور ہو گئے, جس کی خاطر ہم مسجد سے دور ہو گئے, جس کی خاطر ہم قرآن سے دور ہو گئے, جس کی خاطر ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا, اللہ کے رسول کو بھی بھلا دیا, قرآن کی تعلیمات کو بھی بھلا دیا, جس کی خاطر ہم نے محبوب کے فرامین کو بھی بھلا دیا, تو وہ ہمارے دوست, وہ ہمارا دنیا کا سرمایہ قبر میں مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ کہاں جائیں گے؟ کیا مرنے کے بعد وہ دوست قبر میں آئیں گے؟ کیا مرنے کے بعد تیرا کوٹھیاں بنانا, تیرے بنگلے, تیرے گاڑیاں خریدنا, کیا یہ چیزیں مرنے کے بعد قبر میں آئیں گی؟ نہیں, ہرگز نہیں آئیں گی. آؤ قرآن کا دامن تھام لو, آؤ, یہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ جو دنیا میں بھی تجھے سرخرو کرے گا, قبر میں بھی جب تیرے سارے رشتہ دار تجھے چھوڑ کے, ارے تیرے اپنے ساتھی, اپنے بھائی, اپنے تیرے عزیز و اقارب, اپنے تیرے رشتہ دار جب سارے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, جب کوئی نہیں ہوگا, تو خدا کی قسم یہ قرآن آئے گا اور تجھ سے کہے گا کہ آج کیوں گھبراتا ہے؟ تو نے تو دنیا میں میرا دامن تھاما تھا, تو نے تو دنیا میں میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا تھا, آج پھر میں رب کا کلام ہو کر, رب کا قرآن ہو کر تیرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں؟ تیرے سب کچھ تجھے چھوڑ گئے, میں رب کا قرآن آ گیا ہوں, تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا میں قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں. تو یہ قرآن کی فضیلت. اب اس پر دیکھو, آج دنیا کے اندر خدا کی قسم آج مسلمان اگر پسپا ہیں, آج کافر مسلمانوں پر غالب ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا, ہم نے دین کو چھوڑا, کافر غالب آ گئے. سچ فرمایا تھا میرے آقا علیہ السلام نے, اس امت کا جو زوال, اس کے بارے میں کہ کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان زوال کی طرف پسپا ہو جاتا ہے, کون سی وہ چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسل فی غنم, کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا جائے بکریوں کے اندر, دو بھوکے بھیڑیے نہر بکریوں کے اندر چھوڑ دیا جائے, تو فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان بکریوں کا نہیں کرتے جتنا نقصان انسان کے دین کا, انسان کے دین کا نقصان جو ہوتا ہے مال کی وجہ سے اور منصب کی وجہ سے. اور یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے, اگر انسان کو سونے کی وادی دے دی جائے, تو ایک وادی ہو سونے کی وادی, میں کوئی مربع کی بات نہیں کر رہا کہ سونے کا مربع سونے کا بھرا ہوا ہو, میں کوئی 10 مربعوں کی بات نہیں کر رہا, ایک وادی, اور کتنی بڑی وادی ہوتی ہے. فرمایا انسان کا جو حرص ہے, اگر اسے سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو پھر بھی اس کے حرص ختم نہیں ہوگی, پھر بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے پاس 2 وادیاں اور آ جائیں, 2 وادیاں آ جائیں, ایک وادی نہ ہو 2 وادیاں آ جائیں. تو آقا نے فرمایا آخر کار قبر کے اندر اس کی کھوپڑی جا بھرے گی مٹی سے, مٹی جا کر اس کی کھوپڑی میں وہ ختم کرے گی اس کے حرص کو. تو اس لیے آؤ, میں سب سے کہہ رہا ہوں, جتنی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے میرا یہ پیغام سنیں, آخر کیوں نہیں قرآن کی طرف آتے؟ ہم نے اپنی نئی نسلوں کو کس طرف لگا دیا, سکول بھرے پڑے ہیں, ہمارے مدارس ویران ہیں, کیوں؟ ہم نے انگریزی کی تعلیم تو دی اولاد کو, تعلیم نہیں دی تو دین کی تعلیم نہیں دی. اس واسطے درس قرآن اگر ہم نے آج بھلایا نہ ہوتا, درس قرآن اگر آج ہم نے بھلایا نہ ہوتا, تو اس زمانے نے ہمیں یہ زمانہ دکھایا نہ ہوتا. اس واسطے اب آج سے کئی سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے, چلو شہر کی تو اور بات ہے, دیہات کی طرف آ جاتے ہیں, گاؤں کی طرف. لوگوں کو شوق تھا, گاؤں کے جو تھے والدین کو شوق تھا کہ میرے بیٹے
मेरे बेटे हाफिज बने, मेरे बेटे आलिम बने, और फिर बेटियों का शौक था कि मेरी बेटियां वो हाफिजा बने, आलिमा बने। लेकिन आज क्या शौक है, बेटे भी स्कूल की तरफ, बेटियां भी स्कूल की तरफ। और फिर जिस अंदाज से स्कूल में जाती हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ लिया है फलाह की राह। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, कौम ने ढूंढ लिया है फलाह की राह। ये ड्रामा क्या दिखलाएगा सीन, पर्दा उठने की मुंतज़िर है निगाह। इस वास्ते आज जो कुछ भी हो रहा है माशरे के अंदर, जितनी भी औलाद दीन से दूर है, इस वास्ते जो कुछ भी हमने बोया आखिर उसी को हमने काटना है। अब कोई दरख्त लगाए कीकर का और उम्मीद रखे कि आम के फल होंगे। मैं कहता हूं ये फार्मूला तुझे किसने दिया? तूने जो बीज बोया है कि मैं तो अंग्रेजी पढ़ाऊं, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, तो फिर इससे तुझे क्या मिलेगा? मुझे मेरा बेटा अमीर बन जाएगा, पैसा आएगा। मैंने कहा जो तुमने तालीम दी है उस तालीम से तो जो ही तेरे बेटे की शादी होगी देख लेना। जब ऐसे वालिदैन के जिनके औलाद दीन से दूर रहती है और वो वालिदैन अपनी औलाद को दीन से दूर रखते हैं, सिर्फ स्कूल की तालीम तक महदूद रहते हैं, फिर जो नतीजा सामने आता है वो भी सबको पता होता है कि जिस तूने लाखों लुटा दिए। अरे मदारिस के अंदर तो हर चीज फ्री होती है, लेकिन तूने स्कूल में कॉलेजों में लाखों लुटा दिया अपनी औलाद की खातिर, उनकी तालीम की खातिर कि पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फलां नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, आराम से बैठ के खाएंगे। मैंने कहा शादी होने की देर है। जिस वक्त इनकी शादी होगी, क्योंकि तुमने जो अदब दिया है उनको, अगर दीन होता उनके पास तो वालिदैन का अदब का पता होता उनको। जब दीन से ही दूर रखा तुमने तो शादी होने की देर है। फिर ऐसे निकल जाते हैं वालिदैन से, ऐसे दूर हो जाते हैं। बल्कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत से हमने ऐसे वालिदैन देखे, बहुत से कि रोते हैं बेचारे। अब उनको बेचारा तो ना कहा जाए, क्योंकि जो कुछ है सब अपने हाथों के हैं करतूत, जो कुछ है सब अपने हाथों के हैं करतूत। शिकवा है जमाने का, न किस्मत से गिला है, देखें ये दिन सब अपनी गफलत के बदौलत। सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। अगर आज तू अपने बेटे को कुरान की तालीम देता, हदीस की तालीम देता, तो तेरा बेटा कभी इस तरह तेरे साथ सलूक न करता। जब औलाद अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करती है और जब पानी सर के ऊपर से गुजरता है तो फिर इनको मदारिस याद आते हैं, इनको कारी याद आते हैं, इनको उलमा याद आते हैं कि हमारे लिए कोई हाल करो, हमें कोई तवीज़ दो कि हमारा बेटा हमारा फरमाबरदार बन जाए। मैंने कहा अब कैसे, जब चिड़ियाँ चुकी खेत तो अब कैसे तेरे हाथ आएगा? तूने तो खुद दीन से दूर किया था। फरियाद है ऐ कश्ती उम्मत की निगहबान, बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसके जहाज आके गिरा है। या रसूलल्लाह हम नेक हैं अबद हैं फिर आखिर है तुम्हारे, हम नेक हैं अबद हैं फिर आखिर है तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है, निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। तो इस वास्ते आज वक्त है कि औलाद, अगर चाहते हैं कि औलाद हमारी फरमाबरदार बने, तो फिर इनको दीनी मदारिस की तरफ रजू तुम्हें करना पड़ेगा, इन्हें लाना पड़ेगा मदारिस की तरफ, इन्हें कुरान की तालीम देनी पड़ेगी, इन्हें जो जिसके कुरान और हदीस जिसमें अदब है वालिदैन का वो देनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ अंग्रेज बनाना है तो फिर वही नतीजा आएगा। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आ जाके गरीबुल गुराबा है। फरियाद है या कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीबान लगा है। कर हक से दुआ उम्मत मरहूम के हक में, खतरों में बहुत इसके जहाज आके घिरा है। हम नेक हैं या बद हैं या रसूल अल्लाह, हम नेक हैं या बद हैं फिर आखिर है तुम्हारे। निस्बत बहुत अच्छी है मगर हाल बुरा है। इस वास्ते अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलाद आलिम बने, तुम्हारी औलाद हाफिज बने, कि तुम्हारा अदब करे, तो फिर ज़रूरी है कि इनको हाफिज बनाओ। अगर अदब कराना चाहते हो
اگر چاہتے ہو کہ ہماری اولاد کی وجہ سے ہماری قبر ٹھنڈی ہو جائے، ہماری قبر اچھی ہو جائے، ہماری آخرت اچھی ہو جائے، ہماری اولاد کی وجہ سے جب ہماری اولاد دین پڑھے تو ہماری خدمت کرے، ہمارے پاؤں چومے، تو یہ سب کچھ دین میں ہے، تجھے دنیاوی تعلیم میں نہیں ملے گا۔ دنیاوی تعلیم میں بے ادبی ملے گی، ادب نہیں ملے گا۔ اس واسطے بیداری کا زمانہ ہے، تیاری کا زمانہ ہے۔ اگرچہ وہ تعلیم بھی یعنی ایک میں کہتا ہوں کہ اچھے روزگار کے لیے اگر وہ تعلیم حاصل کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم اس وقت ہے جب دین کی تعلیم پہلے اور پھر بعد میں وہ دین کو ہم نے دنیاوی تعلیم پر مقدم کرنا ہے۔ اور اگر دین سے دور رکھ کے اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دی جائے تو پھر اس کا وہی نتیجہ نکلے گا، وہی خرافات سامنے آئیں گی۔ لہذا چاہتے ہو کہ دنیا بھی سنور جائے، دین بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے، تو پھر سب سے پہلے اولاد کو دین کی تعلیم دو کہ دین کی برکت کی وجہ سے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر تم پڑھو قرآن، اقرأ القرآن، کہ قرآن کی تعلیم پڑھو تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ فرمایا یہ قرآن پھر جب تم نے دنیا میں قرآن کا دامن تھامے رکھا اور قرآن سے محبت رکھی، پھر فرمایا قرآن تیرے ساتھ وفا کرے گا۔ کیسے؟ کہ جب قیامت کے دن جب تجھے سارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ، کہ سارے تیرے بھائی، تیرے دوست، تیرے رشتہ دار، تیری ماں، تیرا باپ، سارے جب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، شوہر بیوی کا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کی نہیں ہوگی، جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو فرمایا اس وقت یہ قرآن ہوگا کیا کہ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ فرمایا اپنے پڑھنے والے کی قرآن، توجہ کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا کے اسے جنت کے اندر لے جائے گا۔ اور پھر اسی طرح دوسری حدیث میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یؤتی یوم القیامۃ بالقرآن وآلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما۔ فرمایا یہ کہ جو بندہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا اور پھر جو کچھ قرآن میں ہے کانوا یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں اس پر عمل کرتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا تھا اور پھر قرآن کے اندر غور و فکر بھی کرتا تھا۔ آج افسوس کچھ تو وہ ہیں کہ گھروں میں الماریوں میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن پر غرض و غبار آ گیا اور مہینہ مہینہ قرآن پاک سے غرض و غبار ہٹانے کا ہوش نہیں رہتا۔ اور کچھ تو وہ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے قرآن پڑھتے ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی قرآن کو سمجھا نہیں کہ قرآن ہمیں بتا کیا رہا ہے، کہ قرآن جس آیت کو ہم پڑھتے ہیں آخر اس آیت کو ہم سمجھے میں تو صحیح، لیکن صرف یا تو قرآن کو الماری تک محدود رکھا یا کچھ آیات کبھی کبھی پڑھ کے ہم نے قرآن کو محدود رکھا، اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہ، کہ جو عمل کرتا ہے پھر دنیا میں تو فرمایا پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، توجہ، محبوب نے فرمایا اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ قیامت کے دن تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے آگے ہوگی پڑھنے والے کے، اور پڑھنے والا اس کے پیچھے ہوگا۔